یہ وقتی زندگی در حقیقت آپ کے اخلاق کا امتحان ہے، اور اس امتحان کا سب سے بڑا میدان آپ کا اپنا گھر ہے۔ زبان کی حفاظت کرو، کیونکہ عزت اور ذلت کی یہی ذمہ دار ہے۔ پورے معاشرے کی ترقی طاقتور، اہل اور ایماندار لوگوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ہنستے چہرے کو دیکھ کر یہ نہ سوچا کرو کہ اسے کوئی غم نہیں، یہ سوچا کرو کہ اس میں غم سہنے کی کتنی ہمت ہے۔ اگر آپ اچھا سوچیں گے تو ضرور اچھا ہی ہوگا۔ سوچ کی تبدیلی زندگی پر بہت گہرے اثر ڈالتی ہے۔ جن کا دل بڑا ہوتا ہے انہیں درد بھی بڑے ملتے ہیں۔ انسان جب منافقت کی سیڑھیاں چڑھنا شروع کر دیتا ہے تو اسے جھوٹ بولنے کی عادت پڑ جاتی ہے۔ سب سے اچھا عمل سچی نیت ہے۔ اپنے دین میں مخلص ہو جاؤ، پھر تھوڑا عمل بھی تمہیں کافی ہو جائے گا۔ انسان کو ادب والا ہونا چاہیے، مال والے ہونے سے یہ بہتر ہے۔ گونگا ہونا جھوٹ بولنے سے بہتر ہے۔ شعلہ بننا آسان ہے، چراغ بننا مشکل ہے۔ اتنی تکلیف برے حالات کی نہیں ہوتی جتنی اس شخص کے منہ سے تسلی کے الفاظ سن کر ہوتی ہے جس کی بری نیت سے آپ آگاہ ہوں۔ گناہوں کی بدبو کی وجہ سے ہماری دعائیں مردہ ہو جاتی ہیں۔ بھلائی کا وہ کام جو اپنی تعریف کے لیے کیا جائے لعنت کی شروعات بن جاتا ہے۔ جھگڑے بھی بچوں کی طرح ہوتے ہیں، انہیں پالتے رہیں تو بڑے ہو جاتے ہیں۔ صحیح لوگوں کو غلط راستے پر لانا بھی اتنا ہی مشکل ہوتا ہے جتنا غلط کو صحیح پر لانا۔ بے وقوف سے بحث کرنے والا عقل مند دیکھنے والے کو بے وقوف ہی نظر آتا ہے۔ اندھیرے پر لعنت بھیجنے سے شمع روشن کرنا بہتر ہے۔ کسی کی غلط بات کو یاد رکھنا اپنے دماغ پر بوجھ رکھنا ہے۔ تھوڑی سی بے صبری بڑے بڑے ارادوں کو خراب کر دیتی ہے۔ دوسرے کو جاننا اس کے چہرے کو جاننا نہیں بلکہ اس کے دل کو جاننا ہے۔ اگر آپ ایک خاموش مجسمہ بھی بن جائیں تو تب بھی لوگ آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ لوگ صرف ایک کامیاب شخص کی چمک دیکھتے ہیں، کوئی نہیں جانتا کہ اس نے کتنا اندھیرا دیکھا ہے۔ ہم سب مر جائیں گے، یہ حقیقت جاننے کے باوجود بھی ہم ایک دوسرے کا جینا حرام کر رہے ہیں۔ جو سچے ہوتے ہیں وہ تہذیب کے دائرے کا لحاظ کرنا بھی جانتے ہیں اور صبر کے گھونٹ کو پینا بھی۔ محبت دلوں پر وہ کام کرتی ہے جو صابن جسم پر اور آنسو روح پر کرتے ہیں۔ وہ سانپ جو اپنی کینچلی بدلنے سے قاصر ہو مر جاتا ہے، اسی طرح وہ دماغ جن کو اپنی رائے بدلنے سے روک دیا گیا ہو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ کوئی تبدیلی سفر آسان نہیں کر سکتی۔ کسی قسم کی ترقی انسان کو مکمل طور پر سکون، قناعت پسند، مسرت آشنا نہیں بنا سکتی۔ جب تک اللہ کا فضل نہ ہو کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوتا۔ چیخو پکار انسان کے وقار میں کمی کا باعث بنتی ہے۔
لوگوں کو اپنی خاموشی سے مروب کرنا سیکھو۔ محبت اپنی مرضی سے کھلے پنجرے میں طوطے کی طرح بیٹھے رہنے کی صلاحیت ہے۔ افسوس یہ وہ معاشرہ ہے جہاں لوگ گند اٹھانے والوں کو گندا سمجھتے ہیں۔ جسم روندا جائے تو یہ دل کو بسنے نہیں دیتا۔ بدی کیا ہے؟ بدی نیکی کا اپنی ہی بھوک اور پیاس کی تکلیف میں مبتلا ہونا ہے۔ کتنا نادان ہے وہ شخص جو اپنی خوبیوں پر نازا ہے۔ عقل مند تو وہ ہے جو اپنے عیبوں کو دیکھتا ہے۔ محبت دل کی صحت ہے اور بے مروتی بیماری۔ علم اس وقت تک حاصل نہیں ہوتا جب تک کوئی عطا کرنے والا نہ ہو۔ نفس کو اکسانے کا عمل آنکھوں سے شروع ہوتا ہے۔ جو آدمی جتنا زیادہ بولتا ہے اتنا ہی کم سمجھ ہوتا ہے۔ قیمت وہ ہے جو آپ ادا کرتے ہو اور قدر وہ ہے جو حاصل کرتے ہو۔ جس شخص کے دل میں جتنی زیادہ حرص ہوتی ہے اس کو اللہ تعالی پر اتنا ہی کم یقین ہوتا ہے۔ کیسی ناشکری ہے کہ جب آپ ایک ایک پل میں خوشیاں پائیں مگر صرف ایک نہ ملنے والی چیز کی وجہ سے ان سب خوشیوں پر پردہ ڈال کر اداسی تان لیں۔ اگر آپ کسی کو گناہ کرتے دیکھیں اور اس بات پر پردہ ڈال دیں تو آپ کے گناہ قیامت کے دن نشر نہیں کیے جائیں گے، پردہ رکھنے والوں کا پردہ رکھا جائے گا۔ انسان جب اپنی خواہشات اور ضروریات محدود کر لیتا ہے تو پھر اسے جھوٹ بولنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی۔ جب یہ احساس پیدا ہو جائے کہ کون سا خیال میں عقل و دانش سے پیدا کر رہا ہوں اور کون سا خیال مجھے دیا جا رہا ہے، اسی لمحے کو ولایت کہتے ہیں۔ اگر کوئی انسان خواب دیکھنے کی اہلیت سے محروم ہو تو اس پر فاتحہ پڑھ لینی چاہیے۔ تو بھی آخر کمال کو پہنچا، مست ہوں میں زوال پر اپنے۔ سچ بات تو یہ ہے کہ ہم بہت بولتے ہیں اور اس میں زیادہ حصہ ایسا ہوتا ہے جسے کسی ہچکچاہٹ کے بغیر بکواس کہا جا سکتا ہے۔ مرض یہ عام ہو چلا ہے اب، ہم ہمیشہ درست ہوتے ہیں۔ زمین کا سارا کھیل زندگی کا کھیل ہے اور زندگی کا سارا کھیل دانے اور پانی کا کھیل ہے۔ ہماری روحیں اسی بات کا ماتم کرتی ہیں کہ ہم اپنے زندہ ہونے کا ثبوت نہ دے سکیں۔ سوچو اور سوچنے کی نیک عادت ڈالو کہ دوسرے جو کچھ سوچ رہے ہیں وہ بھی سچ ہو سکتا ہے۔ نہ تم آسمان سے اترے ہو نہ تمہارے ساتھی۔ سچ کی بہت سی تعریفیں کی گئی ہیں پر یہاں سب سے مقبول تعریف یہی رہی ہے کہ سچ وہی ہے جو ہم سننا چاہتے ہیں۔ ملے عروج تو انسانیت کی حد میں رہو، یہی وقت ہے قدرت کے آزمانے کا۔ دو چیزیں انسان کی کمزوری کو ظاہر کرتی ہیں، جہاں بولنا ہو وہاں خاموش رہنا، جہاں خاموش رہنا ہو وہاں بولنا۔ ہیرے کی قابلیت رکھتے ہو تو اندھیرے میں چمکا کرو، روشنی میں تو کانچ بھی چمکا کرتا ہے۔ آپ کے وسائل محدود ہیں، اس میں قسمت کا ہاتھ ہو سکتا ہے، لیکن آپ کی سوچ محدود ہے، اس کے ذمہ دار آپ خود ہیں۔ گلاب کو خواہ کسی بھی نام سے پکارا جائے،
اس کی خوشبو میں فرق نہیں آئے گا۔ طلوع سحر سے تھوڑی دیر پہلے ہمیشہ شدید ترین اندھیرا ہوتا ہے۔ ویران دل کا علاج قرآن پاک ہے۔ قرآن شفا ہے، رحمت ہے مومنوں کے لیے۔ اور کمال تو تب ہے جب آپ انتہائی مصروفیت کے باوجود اللہ کو ایسے یاد کریں کہ آپ کو دیکھنے والا عام آدمی سمجھے کہ شاید آپ کے پاس فارغ وقت بہت ہے۔ اس نفسا نفسی کے دور میں نظر اکثر ترس جاتی ہے اس کے لیے جو اپنے نفس پر سخت نظر رکھتا ہو۔ اللہ کو راضی کرنے کی تڑپ پیدا ہو گئی تو جسم سے روح نکلتے وقت درد کی شدت سے تڑپنا نہیں پڑے گا۔ بڑی تپش ہے یہ اپنے گناہوں کی، شہر کا موسم خوشگوار نہیں ہوتا۔ دن بھر کرتے ہیں نفرتیں انسان سے اور کہتے ہیں راضی پروردگار نہیں ہوتا۔ اگر تمہیں اندازہ ہو جائے اللہ تمہارے معاملات کیسے حل کرتا ہے تو تمہارا دل پھٹ جائے اللہ کی محبت میں۔ پریشان ہونا انسان کے انسان ہونے کی دلیل ہے، لیکن پریشان رہنا انسان کا اللہ پر یقین نہ ہونے کی دلیل ہے۔ پیار اور اعتماد ایک دوسرے کے مترادف ہیں۔ جس دن اپنی آرزوئیں خواہشات کے پیالے توڑ دو گے اس دن زندگی تم پر حقیقت کے دروازے کھول دے گی۔ جو اپنے فن کو صرف اپنی میراث سمجھتا ہے وہ پاگل اور دیوانہ ہوتا ہے۔ میری عرض تمنا بھی عجب عرض تمنا ہے کہ تم کو مانگتا ہوں اور تم ہی سے مانگتا ہوں میں۔ بے دم یہ جستجو بھی عجب ہے، عجب تلاش، نکلے ہیں ڈھونڈنے کو اسے ہم جو گھر میں ہے۔ تنہائی آپ کی روح کی ویرانی کا نام ہے۔ کچھ لوگ بہت سارے لوگوں میں رہ کر بھی اکیلے اور منفرد ہوتے ہیں، بادلوں میں گھرے چاند کی طرح۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں میری زندگی کی نیک کمائی درود شریف ہے۔ دل میں رفاقت کی روشنی نہ ہو تو چراغوں کے میلے کس کام کے۔ اگر آپ دل کو اللہ کے لیے رکھ دو تو اس میں خواہش اللہ کے علاوہ نہیں آئے گی۔ کسی شخص کو اس وقت تک یزید نہیں کہہ سکتے جب تک آپ امام نہ بنو۔ وہ لوگ جھوٹے ہیں جو یزید تو دریافت کرتے ہیں مگر حسین بننے کو تیار نہیں۔ سوچنے والی بات یہ ہے کہ چاند سے کیا چیز نکلی جو چاندنی بن کر بکھر گئی۔ وہ کیا راز ہے کہ دیار یار سے نکلنے والا بے قرار عاشق زمانے بھر کا قرار بن گیا۔ اگر دل میں اللہ نہ ہو تو پھر کعبے میں بھی اللہ نہیں۔ جلوے کے سامنے مقام عقل بے ہوش ہو جاتا ہے، صرف مقام دل جلوہ برداشت کر سکتا ہے۔ عطا کی خوبی یہ ہے آپ کی طلب میں ہی نہیں ہوتی، اتنی طلب ہی نہیں ہوتی جتنا وہ دے دیتا ہے۔ شہر سے جب شب بیداریاں ختم ہو جائیں تو شہر برباد ہو جاتے ہیں۔ کوئی رات ایسی نہیں جو ختم نہ ہوئی ہو، کوئی غلطی ایسی نہیں جو معاف نہ کی جا سکے۔ آپ لوگوں کے خوش قسمت ہونے کے امکانات بڑے روشن ہیں۔ آپ لوگوں کو اللہ نے بہت بڑا فیض عطا کر دیا ہے کہ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پیدا کر دیا۔ یہ بڑا ہی احسان ہے، بڑا ہی احسان ہے، بہت کافی بات ہے۔ جس نے ماں باپ کو پرورش کرتے ہوئے دیکھا اور انہیں نہ مانا، اس نے خدا کو دیکھے بغیر کیا ماننا ہے۔
خطا کے مالک آپ خود بن جاؤ، عطا کا مالک وہ آپ ہے۔ انسان زندگی میں خود کا گناہ کرے، شوق سے کرے، لیکن کسی بندے کا گناہ گار نہ ہو۔ تحقیق ایسی نہ ہو کہ محبت ختم ہو جائے، اور تقلید ایسی نہ ہو کہ تحقیق ختم ہو جائے۔ جس نے ماں باپ کا ادب کیا اور ماں باپ کا حکم مانا، وہ مکمل طور پر دیندار ہے۔ اپنی طاقت اور اپنی تیز زبان پر ناز مت کرو، جلد وہ وقت آنے والا ہے جب تمہارے بازو کی گرفت کمزور پڑ جائے گی، اور تمہاری تلوار جیسی زبان جلد خاک ہو جائے گی۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مقابلے کا پہلا امتحان تمہارا نفس ہے، اس سے مقابلہ کر کے خود کو آزما لو کہ آزاد ہو یا غلام۔ جو آج مفت کی نصیحت قبول نہیں کرے گا، کل اسے مہنگے داموں پر افسوس خریدنا پڑے گا۔ اپنی تربیت کے حساب سے بولا کرو، ماحول کے حساب سے نہیں۔ حضرت سیدنا برا بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک جنازے میں وہ شریک تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے کنارے پر بیٹھے اور اتنا روئے کہ مٹی بھیگ گئی۔ پھر فرمایا، اس کے لیے تیاری کرو۔ جو چیز جس مقصد کے لیے وقف ہے، اسے بدل کر دوسرے مقصد کے لیے دینا اچھی بات نہیں۔ کوشش اللہ کو پسند ہے، کوشش کر اور کیے جا۔ اللہ کی رحمت اللہ کی راہ میں چلنے والوں کی منتظر رہتی ہے، کب کوئی بندہ آئے اور کب یہ رحمت برسے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی کامیابی کا صرف ایک ہی راز تھا کہ جو ہی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی فرمان سنتے، اسی وقت اس پر عمل پیرا ہو جاتے۔ اور ہم دن میں 100 بار سنتے سناتے ہیں، مگر کبھی عمل نہیں کرتے۔ بات جو کہ تو رہتی ہے۔ جو بننا چاہتے ہو وہ کردار پیدا کرو۔ تو گھر بنانے آیا ہے نہ زر، تو ایک راہی ہے۔ کبھی کسی راہی نے بھی کسی راہ میں کوئی گھر بنایا؟ ذرا اوپر ہو کر دیکھے، کسی کو بھی اور کوئی قدرت نہیں دی گئی۔ ہر چیز کا ہونا نہ ہونا اللہ ہی کے بس میں ہے۔ اگر مخلوق اپنی مرضی کے مطابق کچھ کرنے پر قادر ہوتی تو پھر رب کیا ہوتا اور بندے کون ہوتے؟ جب مجھے حقیقت معلوم ہوئی تو میں اس لاپتہ ذات کو ڈھونڈنے نکل پڑا، اور پھر خود ہی لاپتہ ہو گیا۔ مرد موت سے نہیں غیرت سے مرا کرتے ہیں، زندگی سے نہیں حیا سے جیا کرتے ہیں۔ اگر تو نجات چاہتا ہے تو ایسے شخص کی صحبت اختیار کر جو علم الہی کا حکم جاننے والا ہو، تاکہ تجھے علم سکھائے اور ادب بھی، اور اللہ تعالیٰ کا راستہ بتائے۔ جو جتنی مشکلوں سے گزرتا ہے، اس کی روح اتنی ہی مضبوط ہو جاتی ہے۔ جس کا کردار جتنا مضبوط ہو، اس کے گھاؤ اتنے ہی زیادہ ہوتے ہیں۔ لوگوں کی بھاری اکثریت سوچنے سے قاصر ہے، اور جو سوچتے ہیں وہ بھیڑ کا حصہ کبھی نہیں بنتے۔ سب کچھ فنا ہو جاتا ہے، لیکن یادیں فنا نہیں ہوتی، یادیں زندگی بنتی ہیں۔ محبت کچھ نہیں لیتی محبت کے سوا، محبت کچھ نہیں دیتی محبت کے سوا۔ نیک لوگ چلے گئے اور ان کے اچھے اعمال باقی رہ گئے، اور برے لوگ بھی چلے گئے اور ان کے ظلم و لعنت
باقی رہ گئے۔ ایک غیر ضروری بحث ہمارے کسی بھی قریبی دوست کو ہم سے جدا کر سکتی ہے۔ سچی باتیں، مشکل راستے اور سیدھے لوگ اکثر لوگوں کو پسند نہیں آتے۔ انسان کے خیال اور ادراک کے درمیان ایک مسافت ہے جسے اس کی آہ پرشوق کے سوا کوئی طے نہیں کر سکتا۔ کس قدر اندھا ہے وہ شخص جو اپنی جیب سے تیرا دل خریدنا چاہتا ہے۔ اچھی نیت بیکار جاتی ہے اگر اس کا عملی اظہار نہ کیا جائے۔ ویرانے میں لگا ایک پھول بھی گلشن ہوتا ہے۔ جن سے بے تحاشا محبت ہو ان سے ناراضگی کا تعلق بھی اتنا ہی گہرا ہوتا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے عشق تجھے ولایت دے دے، یہ بھی ممکن ہے تیرے ہوش ٹھکانے آ جائیں۔ ظرف وسیع ہو تو تعلق کو موت نہیں آتی۔ انا کا مضبوط ترین خول ہمیشہ محبت توڑتی ہے۔ انسان کو ہمیشہ واقف سے ہی تکلیف پہنچتی ہے، اجنبی سے نہیں۔ کوئی ایک شخص تو یوں ملے کہ وہ ملے تو سکون ملے۔ عہد نو کا اس سے بڑھ کر سانحہ کوئی نہیں۔ سب کی آنکھیں جاگتی ہیں، بولتا کوئی نہیں۔ انتہا دیکھیے سناٹے کی، چار جانب کوئی چلاتا ہے۔ پہلے اپنی اصلاح کرو، پھر دوسروں کی فکر کرو۔ دیکھا جو زندگی کے تماشے کو غور سے، ہر آدمی میں اور کوئی آدمی ملے۔ محبت میں شدت معنی نہیں رکھتی، محبت میں عزت معنی رکھتی ہے۔ مصیبت میں گھرے شخص کو سب سے پہلے مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ نصیحت کا فریضہ بعد میں بھی ادا کیا جا سکتا ہے۔ بادشاہت کا اعتبار ہے کیا، احتیاطاً فقیر رہتا ہوں۔ اب تو آزاد ہونا مشکل ہے، تیرے ذکر سے، تیری فکر سے، تیری یاد سے۔ پنکھڑیاں توڑ کر آپ پھول کی خوبصورتی نہیں اکٹھا کرتے۔ ایک مصیبت سے دوسری مصیبت کا درمیانی فاصلہ زندگی کا سکون کہلاتا ہے۔ شہوت سے پیدا ہونے والی بیماریاں انسان کو مار دیتی ہیں۔ محبت کا عذاب جسم سے زیادہ روح کو سہنا پڑتا ہے، کیونکہ جسم تو کسی حد تک تکلیف برداشت کر لیتا ہے، مگر روح اپنی ناقدری برداشت نہیں کرتی۔ تعلق رہے یا نہ رہے پر احترام رہنا چاہیے، انسان کا بھی اور اس کے راز کا بھی۔ عظیم لوگ دوسروں پر خرچ کرنے سے خوش ہوتے ہیں اور پست لوگ اپنی جمع پونجی پر فخر کرتے ہیں۔ حسن چہرے سے نہیں، خوبصورتی روشن دل سے ٹپکتی ہے۔ حقیقتاً نیک وہ ہے جو اپنی ذات کو ان لوگوں سے علیحدہ نہیں کرتا جنہیں دنیا بد اور برا کہتی ہے۔ زنجیر کی سب سے کمزور کڑی سب سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے، وہ جب چاہے زنجیر کو توڑ سکتی ہے۔ راستہ پوچھنے میں شرم نہ کرو ورنہ منزل کو کھو بیٹھو گے۔ ہمارے یہاں لوگ دین پر مرنے کی باتیں کرتے ہیں، چلنے کی نہیں۔ ہمیشہ ہی نہیں رہتے کبھی چہرے نقابوں میں، سبھی کردار کھلتے ہیں کہانی ختم ہونے پر۔ کسی کی شخصیت میں خامیوں کی کیلیں اس بے رحمی سے مت ٹھوکیں کہ ساری زندگی ان میں سے خون رستا رہے۔ انسان نے انسانوں کے درمیان فاصلے مٹانے کے لیے
بہت محنت کی، اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ تمام فاصلے مٹ گئے اور اب کسی کو کسی کی پرواہ نہیں۔ شکر ادا کرنا بھی توفیق سے ملتا ہے، توفیق بھی دعا سے ملتی ہے۔ مطلب کہ دنیا میں ہر چیز دعا سے ملتی ہے، اور اگر دعاؤں سے یقین اٹھ جائے تو اس یقین کے لیے بھی دعا مانگی جاتی ہے۔ اگر تم نے ہر حال میں خوش رہنے کا فن سیکھ لیا تو یقین کرو کہ زندگی کا سب سے بڑا فن سیکھ لیا۔ ایمان کے شیشے پر کتنی ہی گرد اور مٹی کیوں نہ ہو، اسے صاف کیا جا سکتا ہے، بس صرف ایک ہاتھ پھیرنا پڑتا ہے، اور پھر ہر ہاتھ کے ساتھ عکس پہلے سے زیادہ صاف اور چمکدار ہو جاتا ہے، اور وہ ہاتھ اس محبت کا ہوتا ہے جو ایمان سے ہوتی ہے۔ مصیبت کے وقت گھبرانا اور راحت کے وقت اترانا نہیں چاہیے۔ جو لوگ پہلے کامیاب ہوئے وہ سختیوں پر صبر اور نعمت پر شکر کرنے سے ہی ہوئے ہیں۔ تمہیں بہلا نہ دیں یہ درہم و دینار کے دھندے، یہ دنیا عشرت و آرام کا جھوٹا لبادہ ہے، فقط جنت حقیقت ہے، میرے رب کا وعدہ ہے۔ اور جب اندھیروں میں برائی کا ارادہ کرو اور جب نفس سرکشی پر ابھارے تو اللہ کے دیکھنے سے ڈر جاؤ، حیا کرو اور اپنے نفس کو کہو کہ جس ہستی نے اندھیروں کو پیدا کیا وہ مجھے دیکھ رہی ہے۔ نیکی میں اتنی طاقت ہے کہ ایک چھوٹی سی نیکی آپ کو اللہ کی رضا اور جنت کا حقدار بنا سکتی ہے۔ اصل یہی عبادت ہے، درد سب کا بانٹ لینا۔ یہ جو ہم نیندوں کو ترستے ہیں چند خوابوں کی مہربانی ہے۔ اسے کہنا مکمل کچھ نہیں ہوتا، دکھوں کے شہر میں جب رات ہوتی ہے مکمل بس رب کی ذات ہوتی ہے۔ اپنے اندر برداشت پیدا کریں، معلوم نہیں آپ کو کون کون برداشت کر رہا ہے، اور ہر حال میں اپنے رب کے احسان کا ذکر کیا کرو۔ سب سے زیادہ جاہل وہ ہے جو گناہ سے باخبر ہوتے ہوئے بھی گناہ کرے۔ انسان کا رد عمل کسی بھی صورتحال کو بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اب یہ اس شخص پر منحصر ہے کہ وہ جذبات سے کام لیتا ہے یا عقل سے۔ یاد رکھا کریں کہ قرض یا ادھار صرف پیسوں اور چیزوں کا نہیں ہوتا، بلکہ کسی کی محبت اور توجہ کا بھی ہوتا ہے۔ انسان کو اس کے ضرب سے زیادہ ملنے لگ جائے تو وہ خود کو انسان نہیں کچھ اور ہی سمجھنے لگتا ہے۔ محبت بھرے لمحے ارادوں کے تحت نہیں ملتے، یہ تو ادھر ادھر سے چرانے پڑتے ہیں۔ خاموشی محبت کی جان نکال دیتی ہے۔ حسن کی ایک جھلک اس پوری کتاب پر بھاری ہوتی ہے جو اس حسن کو بیان کرنے کے لیے لکھی جاتی ہے۔ زندگی کے اخبار میں سب سے خوبصورت صفحہ بچوں کا صفحہ ہوتا ہے۔ آؤ 4 دن کی زندگی میں زہر گھولنا بند کر دیں۔ آؤ اذیت دینے اور اذیت لینے کے اذیت ناک عمل سے توبہ کریں۔ کھونا اور پانا محبت نہیں ہوتی، محبت تو بس محبت ہوتی ہے، ادب ہوتا ہے، احترام ہوتا ہے، کسی کی پکار پہ لبیک ہوتا ہے۔ اداس ہونا ہی چاہیے، جس کے پاس دل ہوتا ہے اس کو اداسی کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ جو ساتھ ہو کر برا سوچے اس سے برا تو کوئی دشمن بھی نہیں ہو سکتا۔ حسد کو کاٹنے کے لیے اخلاق سب سے عمدہ تلوار ہے۔
حیرت ہے جو فیصلے اللہ کے ہاتھ میں ہیں، ان کے بارے میں بھی لوگ کتنے یقین سے کہہ دیتے ہیں کہ یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ جب ہم کسی رشتے سے تھکنے لگ جاتے ہیں تب ہمیں اس میں صرف خامیاں ہی نظر آنے لگتی ہیں۔ وقت کو ذرا وقت دو، وقت آنے پر وقت بدل جائے گا۔ اداس مت ہو، خدا سب سے زیادہ مایوس کن لمحات میں امید بھیجتا ہے۔ مت بھولو، سب سے بھاری بارش تاریک ترین بادلوں سے ہی ہوتی ہے۔ مسخرے کا دکھ صرف اس کے لطیفے جانتے ہیں۔ جو شخص اپنی غریبی پر راضی ہے اس کو کوئی خرید نہیں سکتا۔ خریدا اس شخص کو جاتا ہے جس کی خواہشات بڑھ جائیں۔ نفس کا یہ طریقہ ہے کہ وہ بار بار گمراہ کرتا ہے، اور آپ کا طریقہ یہ ہو کہ بار بار توبہ کر لو۔ انسانیت کی کامیابی انسانیت میں ہی ہے، اور حقیقی انسان بننے کے لیے اپنے اندر کے حیوان کو مارنا ہی پڑے گا۔ دماغ علم حاصل کرتا ہے تو بولنے لگتا ہے، علم دل پر اترتا ہے تو چپ لگ جاتی ہے۔ انسان کو بس خود کی نظر میں پارسا ہونا چاہیے، دوسروں کی نظر میں تو اللہ کے ولی بھی کافر ٹھہرے ہوتے ہیں۔ زندگی میں کبھی کوئی ٹھوکر کسی غلط راستے پر چلنے سے بچانے کے لیے بھی لگتی ہے، جو آپ کو ساری زندگی کے لیے سیدھے راستے پر ڈال دیتی ہے۔ دکھ انسانی شخصیت کا سب سے بڑا جز ہے۔ ہماری خوشیاں اور عیاشیاں آنسوؤں کی جھیل میں اگے ہوئے کنول ہیں۔ اوصاف ہمیں ایک دوسرے کے قریب نہیں لاتے، کمزوریاں لاتی ہیں۔ بے بسی، محتاجی، کجروی، یہ سب لاتی ہیں۔ اللہ کی ناراضی سے بچنے کا آسان طریقہ ہے کہ اللہ سے راضی رہنا شروع کر دو۔ جو اللہ سے راضی ہو، اللہ اس سے ناراض کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کی آزمائش کو تربیت سمجھو، تربیت یافتہ کو وہ نواز دیتا ہے۔ حق بات کہنے سے زیادہ کوئی صدقہ نہیں ہے۔ اچھی تحریریں اور پاکیزہ جذبات ہر کسی کو سمجھ نہیں آتے۔ جب اللہ تعالیٰ تیری بھلائی چاہتا ہے تو پھر غم کس بات کا؟ اگر شیطان تیرا دشمن ہے یا تجھ میں کچھ بری عادتیں ہیں تو پھر بھی بخشش کی امید رکھ۔ عشق اگر انتہا پر آ جائے تو سر نیزے پر اور قرآن لبوں پر آ جاتا ہے۔ غم میں کچھ غم کا مشغلہ کیجیے، درد کی درد سے دوا کیجیے۔ تم نے سمجھا ہی نہیں آنکھ میں ٹھہرے دکھ کو، تم بھی ہستی ہوئی تصویر پہ مر جاتے ہو۔ تنہائی بری صحبت سے بہتر ہے۔ دل نیک ہوگا تو دل میں صرف ایک ہوگا۔ میری چاہتوں کو نہ پوچھئے، جو ملا طلب کے سوا ملا۔ میری داستاں ہی عجیب ہے، میرا مسئلہ کوئی اور ہے۔ عشق کیا ہے؟ کہہ دو محبوب کا غلام ہو جانا، دل کو کسی کے ہاتھ میں دے کر حیران ہو جانا۔ میری رات دن میں چھپی چھپی، میرا دن چھپا کسی رات میں۔ میری زندگی ایک راز ہے، کوئی راز ہے میری بات میں۔ میں جہاں کہیں بھی الجھ گیا، وہیں گرتے گرتے سنبھل گیا۔ مجھے ٹھوکروں سے پتہ چلا، میرا ہاتھ ہے کسی ہاتھ میں۔ جتنی بھی مانگی میں نے دعائیں، آہستہ آہستہ روبرو ہونے لگی۔ جتنی بھی کی میں نے صدائیں، آہستہ آہستہ قبول ہونے لگی۔ جتنی بھی تھیں ساری تکلیفیں، آہستہ آہستہ تفریق ہونے لگی۔ جھگڑا نہ کرو تاکہ تمہارا احترام ختم نہ ہو، ہر وقت مذاق نہ کرو
تاکہ کوئی تمہارے ساتھ گستاخی نہ کرے۔ اونچی پرواز کرنا چاہتے ہو تو رزق کی فکر چھوڑ دو، کیونکہ فضاؤں میں وہی اڑتے ہیں جنہیں رزق دینے والے پر یقین ہوتا ہے۔ مومن وہ ہے جو شک اور شبہات سے اپنے دل کو پاک اور پاکیزہ رکھے۔ جو خدا کے فیصلے پر راضی ہو گیا اس کی زندگی پاک ہو گئی۔ اگر زندگی میں خوش رہنا چاہتے ہیں تو دو باتوں کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں: اللہ کے کیے پر صبر اور اللہ کے دیے پر شکر۔ دنیا میں کسی بھی حوالے سے کسی کی محتاجی بدترین تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت دعا کرنی چاہیے کہ اپنے سوا کسی اور کا محتاج نہ کرے۔ انسانیت وہ چیز ہے جو دشمن کو بھی سہارا دینے پر مجبور کر دیتی ہے، اور احساس وہ چیز ہے جس میں غیروں کا دکھ بھی آپ کو اپنا لگتا ہے۔ وہ جو نصیب پر اپنے روتا رہا، اسے خبر نہیں کہ خدا نے اس کے حق میں اور بھی بہتر لکھا ہے۔ وہ اپنی طرف آنے والا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے۔ اللہ کے خوف سے گرنے والا آنسو بے شک چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ سمندر میں موجود جھاگ کے برابر گناہ مٹا دیتا ہے۔ اچھے لوگ ان روشنیوں کی مانند ہیں جو فاصلوں کو کم تو نہیں کر سکتے مگر منزل کو آسان ضرور بنا دیتے ہیں۔ یہ لازم نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کو خوش کرنے کی کوشش کریں، یہ کافی ہے کہ ایک دوسرے کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ کچھ مشکلات اس لیے بھی آتی ہیں کہ تم سنبھل جاؤ، ٹھہر جاؤ، نکھر جاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ تم بکھر جاؤ، بھٹک جاؤ، بیکار ہو جاؤ۔ دعائیں اللہ کو منا لیتی ہیں، وہ مان جائے گا، دعا کرنا نہ چھوڑو۔ جب تمہارے پاس کچھ بھی باقی نہ رہے تب بھی یقین رکھنا، کیونکہ تمہارے پاس اللہ ہے۔ کبھی کسی کے مقام کی فکر نہ کرو، بلکہ اپنی منزل کی فکر کرو، اور نہ ہی کسی کی صندوق کھولو، اپنی صندوق اعمال سے بھرو، اس سے پہلے کہ صندوق کا منہ بند ہو جائے۔ سب سے اچھی ہجرت گناہوں سے نیکیوں کی طرف آنا ہے۔ بہترین ادب یہ ہے کہ انسان اپنی حد میں رہے اور اپنی مقدار سے آگے نہ بڑھے۔ مایوسی ہمارے لیے حرام ہے، ہمیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونے کا حکم ہے۔ ایسی خوشی سے بچو جو دوسروں کو دکھ دینے سے حاصل ہوتی ہے۔ بڑی شان ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہی ہے۔ ایسے شخص کے ساتھ غداری کتنی بری ہے جس نے خود کو تمہارے حوالے کر دیا ہو۔ تم مانگتے وہ ہو جو تمہیں اچھا لگتا ہے، لیکن اللہ وہی دیتا ہے جو تمہارے لیے بہترین ہوتا ہے۔ دل کا سکون ہے ایک ایسی خواہش کا ڈھونڈ لینا جس پر دوسری تمام خواہشات قربان ہو جائیں۔ اچھے وقت کی ایک خامی ہے کہ جلدی گزر جاتا ہے، اور برے وقت کی اچھی بات یہ ہے کہ ہمیشہ نہیں رہتا۔ اے میرے پروردگار، میں تجھے پکار کر کبھی محروم نہیں رہا۔ جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہوتی ہے۔ لوگوں سے خوبصورت لہجے میں ادب کے ساتھ بات کرو تاکہ بہترین جواب سنو۔ اپنی باتوں کو اپنے اعمال میں شمار کرو، جو کام بھلائی کا نہیں ہے اس پر بات نہ کرو۔ ہاتھ اور زبان سے برائی کو روکتے رہو، اور جہاں تک ہو سکے برے لوگوں سے الگ رہو۔ کسی کی مدد کرنا پاک دل ہونے کی نشانی ہے۔ جو کچھ تمہارے لیے مقدر ہو چکا ہے اس کے ملنے میں کبھی تاخیر نہیں ہوگی۔ انسان جو جہاد اپنے نفس کے خلاف کرتا ہے وہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ دنیا کی ایسی چیز جس کے حاصل کرنے کا تو طلبگار تھا
لیکن حاصل نہ کر سکا، اسے ایسے سمجھ جیسے تو نے اس کے متعلق کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ دنیا جتنی تھوڑی لوگے اتنی ہی کم زنجیروں میں جکڑے جاؤ گے، اور تم عمارتیں اتنی شاندار بناتے ہو جیسے تم ہمیشہ ان میں رہو گے۔ سب سے اچھا مومن وہ ہے جو دوسرے مومنین کی محبت کا مرکز ہو۔ اس شخص میں کوئی اچھائی نہیں جو نہ تو خود کسی سے محبت کرتا ہو اور نہ کوئی دوسرا اس سے۔ مومن وہ ہے جس سے لوگوں کو اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے بارے میں خطرہ نہ ہو، اور مہاجر وہ ہے جو غلطیاں اور گناہ چھوڑ دے۔ انبیاء اور پیغمبر تکلیفوں سے گزرے، لیکن وہ ان تکلیفوں میں ٹھہرے نہیں رہے، آگے بڑھ گئے، ہمیں سکھانے کے لیے کہ آگے بڑھ جانا افضل ہے، سفر جاری رکھنا عبادت ہے۔ صبر، نیکی، بردباری، اچھے اخلاق انبیاء کرام کے اوصاف میں سے ہیں۔ سب سے بڑا بدبخت اور منافق وہ ہے جسے حق اور سچ کا پتہ چل جائے اور پھر بھی وہ جھوٹ کے ساتھ کھڑا رہے، جس کا مددگار اللہ کے علاوہ کوئی نہ ہو۔ خبردار، اس پر ظلم نہ کرنا۔ جو شخص دل کی گہرائیوں سے نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے، وہ اس شکر کو زبان پر لانے سے پہلے ہی اور زیادہ نعمتوں کا حقدار ہو جاتا ہے۔ موت کو بہت یاد کرو، اس سے دل نرم ہو جاتا ہے۔ جو شخص یہ جانتا ہے کہ اس کا قول بھی عمل کا ایک حصہ ہے، وہ مطلب کی بات کے علاوہ بات نہیں کرتا۔ اللہ اس بندے کو پسند کرتا ہے جو پرہیزگار، لوگوں سے بے نیاز اور پوشیدہ رہنے والا ہے۔ آخرت کا دامن تھام لو، دنیا ذلیل ہو کر تمہارے قدموں پر آئے گی۔ جو شخص کثرت سے آخرت کو یاد کرتا ہے، اس کی نافرمانیوں میں کمی آ جاتی ہے۔ ہر قسم کی برائیوں اور غلاظتوں سے دوری پاک دامنی کی نشانی ہے۔ عام طور پر لوگ عیب سے خالی نہیں ہوا کرتے۔ مناسب یہ ہے کہ کسی کے پوشیدہ عیب ظاہر نہ کرو اور اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ پر ہی چھوڑ دو۔ جو شخص ہر سوال کا جواب دے وہ پاگل ہے۔ اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت کیا کرو، کیونکہ وہ گھر جس میں قرآن کی قرأت کی جاتی ہے، اس کے رہنے والوں کے لیے یہ عمل آسانی اور بہت بھلائی پیدا کرتا ہے۔ جان لو کہ دنیا ایسا گھر ہے کہ جس سے کوئی محفوظ نہیں رہا، مگر اس سے بے رغبت رہ کر، اور اس سے اس چیز کے ذریعے نجات نہیں حاصل کی جا سکتی جو اسی کی ہے۔ مومن کسی کو ذلیل نہیں کرتا، مومن غصے میں گھٹیا حرکت نہیں کرتا، مومن کسی کا راز نہیں کھولتا، مومن خرچ کرتا ہے مگر حد سے آگے نہیں بڑھتا۔ مذاق اڑانا نیچ اور پست لوگوں کا طریقہ اور جاہلوں کا پیشہ ہے۔ ہر وہ عزت جس کی تائید دین نہ کرے ذلت ہے۔ بوڑھے کی رائے جوان کی ہمت سے زیادہ محبوب ہوتی ہے۔ محبت کے دعوے دار جب عزت نہ دیں تو وہ محبت قابل اعتبار نہیں ہوتی۔ آگاہ ہو جاؤ کہ تم سے اگر لوگ اپنی حاجتیں مانگ رہے ہیں، یہ تمہارے لیے اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اللہ کی نعمتوں سے بیزاری کا اظہار نہ کرو، ورنہ یہ خدا کے غضب اور عذاب میں تبدیل ہو جائیں گے۔ لوگوں کے پاس موجود چیزوں کے بارے میں امیدوار نہ ہونا مکمل خیر ہے۔ حکیم اور عقل مند شخص اس وقت سب سے زیادہ بے بس ہوتا ہے جب وہ بے وقوف اور نادان سے بات کرتا ہے۔ اللہ سے سوال کرنے میں تکرار کرو، یعنی بار بار اس سے سوال کرو، تو تم پر رحمت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ جو شخص گناہ کا خیال زیادہ دل میں لائے، گناہ اس کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ جو شخص خدا اور قیامت پر ایمان رکھتا ہو، وہ ایسی جگہ نہیں ٹھہرتا جہاں اس پر تہمت لگ سکتی ہو۔ برے لوگوں کی صحبت سے برائی حاصل ہوتی ہے، جس طرح ہوا جب کسی بدبودار چیز سے گزرتی ہے تو
تو وہ بھی بدبودار ہو جاتی ہیں۔ جب دنیا اپنی نعمتوں کو لے کر کسی کی طرف بڑھتی ہے تو دوسروں کی خوبیاں بھی اسے دے دیتی ہیں، اور جب اس سے رخ موڑ لیتی ہیں تو خود اس کی خوبیاں بھی اس سے چھین لیتی ہیں۔ جو اپنے نفس سے راضی ہوگا، اس کی دھوکے بازیوں پر بھروسہ کرے گا، وہ ہلاک ہو جائے گا۔ جو شخص ناپسندیدہ باتوں سے باز نہیں رہتا ہے وہ نادان ہے۔ برائیوں کا مجموعہ برے ساتھی کا قرب اختیار کرنا ہے۔ ہر شخص اپنے جیسے ہی کی طرف مائل ہوتا ہے۔ جنت سخی لوگوں کا گھر ہے اور جہنم کنجوس لوگوں کا گھر۔ ہم سفر آدمی اگر ہم فطرت نہ ہو تو ساتھ کبھی منزل تک نہیں پہنچتا۔ جو جد و جہد کرتا ہے یقیناً کامیاب ہو جاتا ہے۔ سب سے بری کوشش دو دوستوں کے درمیان اختلاف پیدا کرنا ہے۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے ایک مانگنے والے کو دیکھا جو رو رہا تھا۔ آپ نے فرمایا، اگر اس شخص کی ہتھیلی پر تمام دنیا رکھ دی جاتی اور وہ اس کے ہاتھوں سے نکل جاتی پھر بھی اس کے لیے رونا مناسب نہ ہوتا۔ انسان کی نیت کے مطابق ہی اللہ تعالیٰ کی عطا نصیب ہوتی ہے۔ خبردار امیدوں کے سہارے پر نہ بیٹھنا، کیونکہ امیدیں بے وقوفوں کا سرمایہ ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو پسند کرتا ہے تو اس کی نصیحت عبرتوں کے ذریعے کرتا ہے۔ ایمان یہ ہے کہ تم اپنے لیے نقصان دہ سچ کو اپنے لیے مفید جھوٹ پر ترجیح دو۔ تمہاری باتیں تمہارے علم اور کاموں سے زیادہ نہ ہوں، اور یہ کہ تم دوسروں کے بارے میں باتیں کرتے وقت اللہ سے ڈرتے رہو۔ موت کو اور قیامت کے دن اٹھائے جانے کو اور خدا کے حضور پیش ہونے کو ہمیشہ یاد رکھو۔ اس ذریعے سے تم پر مصیبتیں آسان ہو جائیں گی۔ اے لوگو، کم امیدیں، نعمتوں پر شکر اور حرام سے پرہیز ہی زہد ہیں۔ اگر یہ نہ ہو تو کم سے کم اتنا تو ہو کہ حرام تمہارے صبر پر غالب نہ آئے اور نعمتوں کے وقت شکر خدا بھول نہ جاؤ۔ جس طرح زمانے کی آنے والی مصیبتوں سے پناہ مانگتے ہو، اسی طرح سرکش بنانے والی عادتوں سے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگو۔ جو اپنے راز یا برائی کو روکنے میں کمزور ہے تو وہ دوسروں کے راز روکنے میں زیادہ کمزور ہوگا۔ جو شخص اللہ کے علاوہ کسی اور سے عزت کا طلبگار ہوتا ہے اسے وہ عزت ہی برباد کر دیتی ہے۔ ان لوگوں میں شمار نہ ہونا جو گناہوں کی کثرت کی وجہ سے موت کو ناپسند کرتے ہیں، مگر جس بات کی وجہ سے موت کو ناپسند کرتے ہیں اس پر اڑے ہوئے بھی ہیں۔ کنجوس اپنے مال سے اپنی عزت کو بچاتا کم اور لٹاتا زیادہ ہے۔ خواہشات نفسانی اور حکمت ایک جگہ جمع نہیں ہوتے۔ اگر تم اپنے نفس پر قابو نہ پاؤ گے تو وہ تم پر قابو پا لے گا۔ نفس کیا چیز ہے؟ شیطان کیا چیز ہے؟ دنیا کیا چیز ہے؟ نفس بادشاہ ہے، شیطان اس کا وزیر ہے، اور دنیا ان دونوں کی ماں ہے جو ان کی پرورش کرتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اگر جان بھی چلی جائے تو یہ گھاٹے کا سودا نہیں۔ دین کے راستے میں جب مشکلات آئیں تو ہمیں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جیسی ہستیوں کی زندگیوں پر نگاہ ڈال لینی چاہیے۔ نامناسب دعا بندگی کے آداب کے خلاف ہے۔ واقعی روحانی بیماریوں کا علاج اللہ کے دوستوں کے پاس ہی ہوتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے حکموں کی پیروی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ان کا مقام اور مرتبہ بلند فرما دیتا ہے۔ انسانی ذات محدود ہے اور اللہ کی ذات لامحدود۔ اگر محدود لامحدود کا امتحان لینے کی کوشش کرے تو اسے بے وقوفی اور حماقت کے سوا اور کیا کہا جا سکتا ہے۔
جو شخص اللہ تعالیٰ سے غافل ہو جائے وہ ہر مصیبت اور ہر آفت کا شکار ہو جاتا ہے۔ درویش وہ ہے جو زبان، آنکھ اور کان کو بند رکھے ہر برائی سے۔ ہزاروں بہاریں گزر جائیں یا پتھر پر پھول اگ سکتے ہیں، لیکن اگر پتھر خاک بن جائے تو اس خاک سے رنگ برنگے پھول اگ سکتے ہیں۔ نفس کی مخالفت سب عبادتوں کا اصل اور سب مجاہدوں کا کمال ہے۔ کسی سے حسد نہ کرو بلکہ خود بھی محنت کر کے حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ مصیبت کی شکایت نہ کرو، اس سے اللہ ناراض، دشمن خوش اور دوست غمگین ہو جاتا ہے۔ علم نفس کو زندہ، عقل کو زیادہ اور جہالت کو ختم کر دیتا ہے۔ کوئی ایسا نہیں جو مرتے وقت پشیمان نہ ہوتا ہو، اگر نیک ہے تو پشیمان ہوتا ہے کہ زیادہ نیکیاں کیوں نہیں کی، اور اگر گناہ گار ہے تو پشیمان ہوتا ہے کہ گناہوں سے ہاتھ کیوں نہیں اٹھایا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں اللہ کی عبادت صرف اس لیے کرتا ہوں کیونکہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ ہم مادی زندگی کے دریا میں ڈوبنے کے نزدیک ہیں۔ مقصد تک پہنچنے کے لیے کسی اللہ کے دوست کو ڈھونڈو۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے فریاد کریں تاکہ وہ ہمارے لیے راستے روشن کریں۔ امت کے بہترین لوگ وہ ہیں جو نیکی میں جلدی کریں اور غصے کے وقت بھی سچ کی طرف رجوع کریں۔ جو شخص حلال کھائے، سنت پر عمل کرے اور لوگ اس کے شر سے محفوظ ہوں، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ خداوند عالم نے ہر اس شخص پر جنت حرام قرار دی ہے جو بد زبان، گالی دینے والا، بے حیا ہو، اور جس کو اس بات کا احساس نہ ہو کہ اس نے کیا کہا اور اس کے بارے میں کیا کہا گیا۔ امت کے رحم دل لوگوں کے قریب رہا کرو کیونکہ ان پر رحمت ہوتی ہے۔ اللہ کی نافرمانی سے انسان ہمیشہ پریشان ہی رہتا ہے، چاہے وہ بادشاہ ہی کیوں نہ بن جائے۔ زبانوں کے پیچھے مت چلو، کوئی تمہیں ایسی کہانی نہیں سنائے گا جس میں وہ خود غدار ہو۔ انسان کو اپنے ساتھ زندگی بسر کرنی چاہیے۔ ضروری ہے کوئی ساتھ ہو، تبھی آپ ہنسیں گے، مسکرائیں گے۔ تم خوش ہو یا تکلیف میں ہو، سب سے پہلے اپنی بات اللہ کو بتایا کرو۔ اللہ جن کے دلوں میں محبت ڈالتا ہے، ان کی نظر جھوٹ کو بڑی آسانی سے پہچان لیتی ہے۔ کچھ غلطیوں کی معافی دی جا سکتی ہے، لیکن کسی کا ذہن برباد کر دینے کی کوئی معافی نہیں ہوتی۔ جسے نماز پڑھ کے بھی سکون نہیں ملتا، اسے چاہیے کہ سکون سے نماز پڑھا کرے۔ جب تمہیں تکلیف ہو اور دل غمزدہ ہو تو دل میں رو لو، مگر زبان سے وہی الفاظ نکالو جو اللہ تمہاری زبان سے سننا پسند کرتا ہے۔ رات کی چادر کو کفن سمجھ کر سویا کرو، نہ جانے صبح کا آغاز کس دنیا میں ہو جائے۔ دنیا میں خواہشات بے شمار ہیں، مگر آخرت کے دو ہی ٹھکانے ہیں، جنت یا جہنم۔ جب ضمیر ملامت کرنا چھوڑ دے تو سمجھ لو کہ اب اندر کچھ بھی انسانیت باقی نہیں رہی۔ انسان جب مکمل ٹوٹ جاتا ہے تب اسے اللہ کے سوا کوئی اچھا نہیں لگتا۔ زندگی کے ہر موڑ پر جہاں امتحان ہوتے ہیں، وہیں اللہ کی مدد ہمیشہ موجود ہوتی ہے۔ یہ یقین ہمیں خود کو بہرحال دلانا ہوگا، ہم ہیں مسافر، ہمیں یہاں سے جانا ہوگا۔ جس کے لفظوں میں تمہیں اپنا عکس ملے، بہت مشکل ہے کہ ایسا شخص ملے۔ زندگی کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ جب ہم روٹھ جائیں تو کوئی منانے والا ہو۔ جو شخص اپنی سچائی اور اپنے خلوص کی قسمیں کھائے، اس پر کبھی بھی بھروسہ نہ کرو۔ انسان کا یہی تو مسئلہ ہے
وہ یہ دیکھتا ہے کہ ابھی کیا کچھ مجھے ملنا باقی ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ کیا کچھ مل چکا ہے۔ جو دوسروں کے پاس ایک حسرت اور ایک خواب جیسا ہے، وہ ہمارے پاس موجود ہے۔ جب آپ کی زبان ہی کڑوی ہو تو لوگ آپ کے اچھے دل کا کیا کریں گے؟ انسانیت کی ایک بہت بڑی گواہی یہ ہے کہ خود کو بڑا اور دوسروں کو کم نہ سمجھیں۔ لفظوں کی آبرو کو گواؤ نہ یوں عدیم، جو مانتا نہیں اسے کہنا فضول ہے۔ تمہاری اولاد وہ نہیں سیکھے گی جو تم کہتے ہو، بلکہ وہ کرے گی جو تم لوگ خود کرتے ہو۔ کیا ہے انسان اس قدر مجبور، اتنی زنجیروں سے بندھا ہوا؟ کیا چاہتا ہے اور کیا پاتا ہے؟ انسان کے ارد گرد ایسے بھی لوگ اپنوں کی شکل میں موجود ہوتے ہیں جو گلے لگا کر انسان کی جڑیں کاٹ دیتے ہیں۔ گزری ہوئی زندگی کو کبھی یاد نہ کر، تقدیر میں جو نہیں لکھا اس کی فریاد نہ کر۔ جو ہوگا وہ ہو کر ہی رہے گا، تو کل کی فکر میں آج کی ہنسی برباد نہ کر۔ دوسروں کے خلاف سازشیں کرنے والے دنیا میں ہی ذلیل اور خوار ہو جاتے ہیں۔ منہ پر تعریف کرنے کی بجائے بہتر ہے کہ پیٹھ پیچھے برائی کرنا چھوڑ دی جائے۔ شیطان سب سے پہلے انسان کی شرم اور اس کی حیا پر چوٹ لگاتا ہے تاکہ وہ بے حیا ہو کر آسانی سے گناہ کر سکے۔ وہ جو ایک سفر کا جنون تھا، وہ جو منزلوں کی تلاش تھی، جو تڑپ تھی تجھ میں کہاں گئی، تجھے کس کمی نے بجھا دیا؟ اگر تم نے انسان سے وفا کی ہے تو خدا کے ساتھ وفا کی ہے۔ تیرا دل ہی پوری کائنات ہے۔ وہ آدمی نہیں مرتا جس کی یاد باقی ہے، جس کو یاد کرنے والا باقی ہو۔ بد نصیبی غریب ہونا نہیں، بد نصیبی بے ایمان ہونا ہے۔ روح کا انسانیت سے خالی ہونا برا ہے۔ خوش رہنا بادشاہ بننے سے بہتر ہے۔ دعائیں رد نہیں ہوتی، بس ہم انتظار نہیں کرتے، اور ہمیشہ بہترین وقت پر ہمارے لیے بہترین فیصلہ ہوتا ہے۔ اگر یہ وقت آزمائش کا ہے تو اگلا وقت معجزوں کا ہوگا، آسانی کا ہوگا۔ ایک محفل میں کئی محفلیں ہوتی ہیں شریک، جس کو بھی پاس سے دیکھو اکیلا ہوگا۔ رزق کی فکر نہ کرو، یہ اللہ کی ذمہ داری ہے۔ آخرت کی فکر کرو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ ہر ایک کے پاس دیانت داری سے بات کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ہونا چاہیے، کیونکہ انسان کتنا ہی بہادر کیوں نہ ہو، کبھی کبھی وہ بہت تنہا محسوس کرتا ہے۔ صبر انسان میں محبت اور سکون کرنے کی صلاحیت کو بڑھا دیتا ہے۔ مان نہ مان، وہ تیرے ساتھ ہے، اور تیری کوئی بھی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ وہ جس کا ضمیر لالچ اور حسد سے بھر چکا ہو، کیا اس شخص کی کوئی حد ہوتی ہے؟ کیا فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک ہی راستے پر نہیں چلے؟ موسیٰ علیہ السلام کے لیے راستہ ہموار ہو گیا اور فرعون کو سمندر نگل گیا۔ بہت بڑی مثال ہے۔ توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے، شرط یہ ہے کہ انسان توبہ کرنے والا ہو۔ ایک بزرگ کو بتایا گیا کہ یہاں آپ کو کوئی نہیں جانتا۔ بزرگ نے کہا، میں یہاں کا نہیں ہوں، وہ مجھے نہیں جانتے، لیکن میں خود کو جانتا ہوں۔ مصیبت تو تب ہے کہ میں خود کو نہیں جانتا ہوں اور لوگ مجھے جانتے ہوں۔ جن کا یقین عرش والے پر ہو، وہ فرش والوں کی باتوں پر دل چھوٹا نہیں کرتے۔ اگر ہاتھ میں قلم ہو تو صحیح راستے مل جاتے ہیں، نہ ہی تخت نہ ہی تاج۔ اس دنیا میں ہمیں کسی عہدے یا دولت پر فخر نہیں کرنا چاہیے۔
جو لوگ اپنی خواہشات کے فرما بردار ہیں وہ ایسے کام کرتے ہیں جیسے انہوں نے کبھی مرنا ہی نہیں ہے۔ ہماری آرزوئیں ہماری روح کو، ہماری خواہشات ہمارے جسم کو، اور ہماری تمنائیں ہماری عقل کو قید کر لیتی ہیں۔ اگر سب کچھ کتابوں سے سیکھا جا سکتا تو ہر ایک بالکل درست ہوتا، ٹھیک ہوتا اور اتحاد کے سمندر میں گم ہوتا۔ اللہ کی بندگی میں ایسی بادشاہت ہے کہ اگر دنیا کے یہ سلطان جان جاتے تو اس حقیقی سلطنت کے پیچھے سب کے سب اپنے تخت اور تاج چھوڑ دیتے، کیونکہ یہی باقی رہنے والی بادشاہت ہے۔